یہودی تحریکوں، تنظیموں، اداروں اور حلقوں کا بتفصیل ذکر درکنار سرسری ذکر بھی ایک نشست میں ممکن نہیں ہے، لہٰذا تمام سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف ایک تحریک کا ذکر کیا جاتا ہے جو ان تمام میں سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ تحریک ہے انٹرنیشنل فری میسنری، یعنی بین الاقوامی فری میسن تحریک۔ انٹرنیشنل فری میسنری سے مراد کوئی ایک تحریک یا تنظیم نہیں، اس نہج پر دنیا میں سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں تحریکیں ہیں اور تنظیمیں ہیں اور حلقے ہیں جو کہ فری میسن تحریک جو ہے اسے سر تاپا خفیہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا اصل دائرہ کار اعلیٰ طبقات ہیں، بادشاہان، شہزادے، امراء، موجودہ جمہوری نظام میں صدر مملکت، وزیر اعظم، فوجی افسران، بڑی مذہبی شخصیتیں، بڑے تاجر اور صاحب اثر لوگ ان کے خاص ہدف ہوتے ہیں۔ ہر ایک میں اس کے مراکز ہیں جو لاج کہلاتے ہیں۔ مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی کسی کو لاج کا مستقل رکن بنایا جاتا ہے۔ اس رکنیت کے کئی مدارج ہیں جو ڈگری کہلاتے ہیں۔ ہر ڈگری کی رکنیت کے لیے کچھ شرائط ہیں اور ہر ڈگری کارکن صرف اپنے برابر کی ڈگری والوں سے ربط اور ضبط رکھ سکتا ہے۔ اس درجہ بندی پر اس قدر سختی سے عمل کیا جاتا ہے کہ ایک ڈگری کا رکن دوسری ڈگری کے رکن کے مقاصد اور خفیہ منصوبوں سے کسی طرح آگاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اونچے درجے کے اراکین کے مقاصد دوسرے اراکین سے خواہ ان کی پوری زندگی فری میسن تنظیم کے رکن کی حیثیت میں گزری ہو، انتہائی خفیہ اور رازداری میں رکھے جاتے ہیں۔ اس تنظیم کا طریقہ کار اتنا خفیہ ہے کہ اس کے بارے میں معلوم کرنا بہت مشکل ہے۔ لاج جو اس کی رودائدیں ہیں یا غیر معمولی طور پر خفیہ اور انتہائی رازداری میں رکھی جاتی ہیں اور ان کے اراکین کے علاوہ کسی اور کو اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی جاتی۔ بہت چھان بین کرنے کے بعد مختلف ذرائع سے جو معلومات حاصل کر کے یکجا کی جا سکی ہیں، ان کے مطابق لاج کے اراکین ایک دوسرے سے خفیہ کوڈ میں بات چیت کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اپنے خفیہ اشاروں اور خفیہ الفاظ کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اپنی برادری کے اراکین کے جو دروازے ہیں، یعنی دروازے وغیرہ جو ہیں ان کو کھٹکانے کا بھی ایک مخصوص انداز ہے اور یہ دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں ایک دوسرے کو بآسانی شناخت کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی فری میسن بیرون ملک سفر کرے تو اسے اپنے آدمی پہچاننے کے لیے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سوشل اجتماعات، جلسوں اور تقریبات میں مختلف جو ملک ہیں ان کے لوگ ایک جگہ پر آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بغیر کسی دشواری اور بغیر کوئی لفظ منہ سے نکالے وہ ایک دوسرے کو آرام سے پہچان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا ایک عام اشارہ مثلث کا نشان ہے جسے آنکھ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی اجنبی ماحول میں کوئی فری میسن یہ معلوم کرنا چاہے کہ وہاں اس کی برادری کے اور کتنے افراد موجود ہیں یا کسی اجنبی ماحول میں وہ خود اپنی شناخت کرانا چاہے تو وہ صرف اپنی انگلیاں اپنے کوٹ یا واسکٹ کے بٹنوں کے درمیان رکھ کر ایک طرف اپنی انگلیوں سے مثلث بنائے اور دوسری طرف اپنے کوٹ کے دامن ایسے ہی مثلث بنائے تو برادری کے تمام اراکین جو اس جگہ موجود ہوں گے اسے فوراً شناخت کر لیں گے اور انہیں ایک دوسرے سے متعارف ہونے کے لیے کوئی لفظ منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فری میسن عام طور پر ملک کے اعلیٰ افسران کو اپنا رکن بناتے ہیں یا غیر ملکی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان اور عہدیداروں کو رکن بننے کے لیے کسی خاص رنگ، مذہب، نسل یا قومیت کی قید نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے شہریوں کو رکن بنانے کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد منصوبے کے مطابق انہیں اپنے ڈھب پر لایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں چلنے دیا جاتا کہ انہیں کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ برادری کے اراکین کے درمیان زبردست جذبہ، محبت اور ہمدردی پیدا کر دیا جاتا ہے۔ محض لاج کی رکنیت کسی سرکاری افسر کے لیے اس کا حقدار بنا دیتی ہے کہ اسے دوسرے افسران کے مقابلے میں جلدی ترقی ملے۔ یہ عین ممکن ہے کہ لاج کے اراکین میں صرف ایک آدھ یہودی ہو یا ممکن ہے کہ اس میں ایک بھی یہودی نہ ہو، لیکن اس کی تنظیم اس طرز پر قائم کی گئی ہے کہ بالآخر عالمی صہیونیت کے مقاصد کی خدمت کرتی ہے۔ کسی خفیہ تنظیم کے متعلق العنانی جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، یہ پس پردہ کام کرنے کی وجہ سے زیادہ بے ضمیر ہوتی ہے۔ یہ تنظیم خود پس پردہ رہ کر اپنے گماشتوں کے ذریعے کام چلاتی ہے جنہیں حسب ضرورت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے چہرے بدلنے سے تنظیم کو نقصان کی بجائے الٹا فائدہ ہوتا ہے۔
مستقل تبدیلیاں کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو منظر عام سے ہٹا کر وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے دوسروں کو ان کی خدمات کے معاوضے کے طور پر لے آیا جاتا ہے۔ ایسی قوت جو نظر نہیں آتی، اسے شکست دینا کافی مشکل ہے۔ اس تنظیم کی قوت بینہ یہی ہے کہ فری میسن کے غیر یہودی افراد، جنہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی لا علمی کی وجہ سے اندھوں کی طرح یہودیوں اور ان کے مقاصد کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اس تنظیم کے علمی منصوبے یہاں تک کہ تنظیم کے مستقر کا محل وقوع تک ان لوگوں کے لیے ایک نامعلوم سربستہ معمہ ہی رہتا ہے۔ ضعف ایمان جہاں ہوگا، یہ شیطانی قوت غالب آتی نظر آئے گی۔ حق تعالیٰ نے ایسی غیر مرئی قوتوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور بنی آدم جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ یہ فرمایا ہے، اے اولاد آدم، کہ نہ بہکائے تم کو شیطان، جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے، اتروائے ان سے ان کے کپڑے تاکہ دکھلائے ان کو شرمگاہیں ان کی، وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم نہیں دیکھتے۔ ہم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی شیطان ہیں۔ اغراض و مقاصد اور طریقہ کار بڑا اہم ہے۔ اب ہم یہاں پہ فری میسن تنظیم کے اغراض و مقاصد اور طریقہ کار کے متعلق خود یہودیوں کی مرتب کی ہوئی ایک خفیہ ترین دستاویزات سے چند اقتباسات آپ احباب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ ان دستاویزات کے حوالے جو ہے اگر کوئی عام بندہ اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو وہ اس حوالے سے سوالات اٹھانے کے بجائے اس کے مندرجات پر غور کرے کہ اس کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہودیوں کے بہترین دماغوں کی مرتب کی ہوئی خفیہ دستاویزات کو سن 1898 میں اس کو سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی عالمی یہودی کانگریس کے موقع پر مرتب کیا گیا۔ اس کانگریس میں یہودی مفادات کے لیے ساری دنیا میں تخریب کاری، انقلابات، ارتکاز دولت اور اسی قسم کے دوسرے منصوبے ترتیب دیے گئے۔ ان منصوبوں کے رہنما خطوط تفصیلات مرتب کر کے ضبط تحریر میں لائی گئی اور اس پر ان نمائندوں نے دستخط ثبت کیے۔ اس کے نقول صرف یہودیوں کی سربرآوردہ شخصیات کو محدود تعداد میں تقسیم کی گئی تھیں، لیکن خوش قسمتی سے ان دستاویزات کی ایک نقل ایک گھریلو ملازمہ نے یہودیوں کی خفیہ تنظیم فری میسن کی ایک اعلیٰ خاتون کی جو ہے وہ اس کی جو کوریڈور ہے اس کے اندر سے اس نے حاصل کر لی اور اس کی تجوری سے اس نے باہر نکال دیا۔ اسے روسی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ پروفیسر سرجی نائلس نے جب اسے پڑھا تو اس بھیانک سازش کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد اس کے ہوش اڑ گئے اور سازش کو تشت ازبام کرنے کے لیے اس نے ضروری سمجھا کہ اسے کتاب کی شکل میں چھپوا کر تقسیم کیا جائے۔ اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن کا ایک نسخہ 1905 میں برٹش میوزیم میں ایک جو ہے وہ نمائندہ کے طور پر رکھا گیا اور مارسڈن روس میں سزا بھگتنے کے بعد جب لندن پہنچا تو اس نے برٹش میوزیم والے نسخے کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا۔ اب اس ترجمے میں آپ احباب کو کچھ چیزیں ہم جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا گیا ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ ناظرین، طبع شدہ کتاب کے علاوہ ان دستاویزات کی ٹائپ شدہ نقول بھی تقسیم ہوتی رہیں اور خفیہ طور پر اسے پڑھا بھی جاتا رہا۔ نائلس کے خیال میں اس میں منصوبہ یہ ہے کہ اسلام اور نصرانیت کے خلاف یہ ایک سازش ہے۔ ان دستاویزات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سازش صرف اسلام یا نصرانی مذہب اور تہذیب کے خلاف ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب اور تہذیبوں کے خلاف ایک بھیانک سازش ہے۔ بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں وہ اس نہج پر ہوئے جس کا راستہ خفیہ یہودی تنظیم نے پہلے سے ہی متعین کر رکھا تھا۔ وہ عالمی جنگیں ہوں یا معاشی بحران، انقلاب ہوں یا قیمت میں اضافے، یہ وہ عالمگیر چینی جس کا جو ہے وہ کاشتکار اس وقت دنیا کے سارے ممالک ہیں، ان سب باتوں کی پیشن گوئیاں ان دستاویزات میں پہلے سے کر دی گئی تھیں۔ یہ وہ دور ہوگا جب ان تمام لوگوں کی نصرت کو بقول ان کے وہ شخص آئے گا جس کو دجال کہا جاتا ہے، اس کے آنے کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ایسے فتنوں سے مالک و خالق کائنات محفوظ رکھے، اور ایسے کسی بھی فتنے کی اگر آپ کو کبھی اطلاع ملے یا آپ کو کبھی ایسے معاملات کے اوپر جو ہے وہ لوگ انوائٹ کریں تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو وہاں سے ضرور نکالیں۔